محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیزا ہٹ پر ڈلیوری بوائے کا کام کرتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت رات کو روزانہ پیزا منگواتی اور پھر کہتی کہ اگر پیزا میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے تو 1000 روپے انعام بھی ملے گا۔ میں لالچ میں روز اس کے ساتھ پیزا کھا لیتا۔ ایک ہفتے سے اس کا کوئی آرڈر نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی بیمار تھی، پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں اس کے گھر جا پہنچا۔ جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو میں دیوار کود کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک دم باہر شور مچ گیا۔ زندگی اس طرح ماضی کی راہوں میں لا کر کھڑا کر سکتی ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ معمول کے مطابق میں اپنے ریسٹورنٹ کے آفس میں بیٹھا اکاؤنٹس چیک کر رہا تھا جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ پہلی دستک پر ہی میں نے آنے والے کو اجازت دے دی تھی۔ اندر میرا مینیجر آیا تھا۔ اندر آتے ہی وہ گھبرائے لہجے میں بولا، سر، ایک عورت باہر بہت شور مچا رہی ہے، بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ریسٹورنٹ ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا شخص دھوکے باز ہے، نکالو اسے۔ سر، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گارڈز بھی ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ مسلسل ہنگامہ کیے جا رہی ہے، کسٹمر پریشان ہو رہے ہیں۔ بوڑھی ہونے کی وجہ سے سب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر شور کر رہے ہیں کہ مالک کو بلا کر لاؤ۔ میں نے جب زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ بول رہی ہیں کہ میں پولیس کو لاؤں گی، یہ ریسٹورنٹ میرا ہے، یہاں پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے، یہاں کے مالک کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کیا سمجھتا ہے میرے ساتھ برا کر کے وہ بچ جائے گا؟ اگر میں نے اس کو اس کی اوقات یاد نہیں دلائی تو میرا نام بھی نور جہاں بیگم نہیں۔ مینیجر کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کون عورت آئی ہے؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس عورت کی عمر تقریباً کوئی 60 سال یا 70 سال کے قریب ہے، ویل چیئر پر ہے لیکن بالکل بھی باز نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی بھی موجود ہیں۔ سر، بتائیں کیا کرنا ہے؟ آپ آ رہے ہیں یا پھر ہم پولیس کو کال کر کے ان پر ہنگامہ کرنے کا الزام لگا کر باہر نکلوائیں؟ جبکہ میں بے اختیار بولا، نہیں، ٹھہر جاؤ، کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کو کہو کہ میں اسے آفس بلا رہا ہوں، صرف اسی عورت کو، اور کوئی نہیں آئے گا۔ جبکہ وہ بولا، ٹھیک ہے سر، میں بات کرتا ہوں، اگر معاملہ نہیں سمجھا تو پلیز سر آپ نیچے آ جانا، کیونکہ معاملہ اب انڈر کنٹرول ہو رہا ہے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اے سی چلنے کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، میری حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً کیمرہ کنٹرول سنبھالا اور جیسے ہی میں نے لابی کا کیمرہ آن کیا، میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس عورت کو پورے 12 سال کے بعد صحیح سلامت دے کر میں حیران و پریشان سا رہ گیا۔ خدا کا کرشمہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری حالت اب مزید خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور رب تعالیٰ سے دعا کرنے لگا تھا کہ یا اللہ، مجھے آج اس عورت کے شر سے بچا لے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن تو بھی جانتا ہے کہ میں نے کس غرض سے وہ سب کچھ کیا تھا اور تیری ذات پر میں کتنا لٹاتا ہوں۔ یا اللہ، تو اسی کے صدقے مجھے آج بچا لے۔ میری حالت اب مزید خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور تیز تیز کمرے میں چلنے لگا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو مینیجر کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری طرف سے جو بات مجھے کہی گئی وہ سن کر میرا رہا سہا سکون بھی برباد ہو گیا تھا۔ مینیجر کا کہنا تھا کہ وہ خاتون کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں۔ ان کو کہا ہے کہ آپ انہیں آفس میں بلا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ آنے کو تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نیچے آئیں، وہ ان کی غلام نہیں ہے جو چل کر ان کے کمرے میں آئیں گی۔ چند لمحے میں خاموش رہا تھا
اس پل اس عورت کے سامنے جانا خطرناک تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ عورت واقعی ہی پورا بنایا کھیل پلٹ ڈالے گی۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کچھ بھی تو کر سکتی ہے، اور یہی چیز مجھے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ باہر گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر میں باہر جاتا اور منظر عام پر آ جاتا تو بے وجہ میرے پورے ریسٹورنٹ کی ساخت خراب ہو جاتی، میری بات مارکیٹ میں خراب ہو جاتی، جو میں نے نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فوراً مینیجر کو ایک حکم دیا تھا کہ اس عورت کو اور اس کے آدمیوں کو پولیس کے ذریعے ہی باہر نکالو۔ میں پیچھے کے دروازے سے اپنے گھر کو جا رہا ہوں، تم سب چیزیں سنبھال لینا۔ مینیجر صاحب مجھے ٹھہرنے کے لیے بولا تھا، لیکن میں نہیں رکا تھا۔ اگر میں یہاں رک جاتا تو مجھے معلوم تھا آج میں سب کچھ وہ کھو دیتا جو میں نے 12 سال میں دن رات محنت کر کے کمایا تھا۔ میں جلدی جلدی پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور زن سے بگاتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی، اور وہ بھی اتنی جلد، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی تو میری زندگی شروع ہوئی تھی، ابھی تو میں نے اپنے آرام کے دنوں کا آغاز کیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا اور جلدی سے اندر داخل ہو کر سیدھا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہو کر میں نے فوراً اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ مجھے نڈر ہو کر اب سب کا سامنا کرنا تھا، ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا تھا، لیکن مجھے اب خوف آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ سب ہونا ہے، لیکن اتنا جلدی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر سے میری بیوی کی آوازیں آ رہی تھیں، دروازہ کھولیں، بات سنیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مزید ہلکان ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا تو وہ گھبرائی سی اندر داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ نیوز میں آپ کا ریسٹورنٹ کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک عورت کھڑی ہو کر احتجاج کر رہی ہے کہ یہ ریسٹورنٹ اس کا ہے؟ آپ نے اس سے زور زبردستی یہ ریسٹورنٹ چھینا ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے ولید؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پلیز آپ ان سب چیزوں پر کنٹرول پائیں۔ رشتہ داروں کا فون آنا شروع ہو گیا ہے، میں اتنے انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میں نے گھبرا کر اپنا موبائل فون نکالا تھا اور جیسے ہی نیوز کا چینل لگایا، اگلے لمحے میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ عورت میرے ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک پوسٹر تھام کر اونچی اونچی آواز میں رو رو کر بول رہی تھی کہ یہاں کے مالک نے مجھ سے میرا ریسٹورنٹ چھینا ہے، وہ ایک غدار ہے۔ اسے میں اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی، اس کو اپنے تنہائی کا ساتھی سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے میرا سب کچھ چھین لیا اور مجھے برباد کر دیا۔ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں اسے عدالت تک گھسیٹوں گی۔ وہ مجھ سے ملاقات بھی نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے آفس میں نہیں آؤں گی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ وہی اصل کلپرٹ ہے، اس نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں نہیں معاف کروں گی، بلاؤ اسے۔ پولیس بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی بلکہ اس ظالم کا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے سر تھام لیا تھا اور زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ کچھ دیر میں زمین پر ہی بیٹھا روتا رہا تھا۔ میری بیوی مجھے بار بار تاکید کر رہی تھی کہ آپ جاؤ، سامنا کرو، اس طرح سے چھپنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، آپ کو سب کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن میں اس کو کیسے سمجھاتا؟ اگر میں نے سب کا سامنا کیا تو جو عیش و عشرت آج ہمارے پاس ہے وہ عیش و عشرت چھن جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے کالز آنا شروع ہو گئیں کہ آپ کو ریسٹورنٹ آنا پڑے گا، اس عورت نے بہت زیادہ ہنگامہ مچا دیا ہے، گاہک پریشان ہو کر چلے گئے ہیں، ریسٹورنٹ بند ہو رہا ہے۔
آپ کو آنا پڑے گا، اس طرح غائب ہو جانے سے حل نہیں ہوتے۔ لوگوں کی بات بھی درست تھی، لیکن میں ان کو اپنی بات کیسے سمجھاتا؟ کچھ دیر مزید گزری کہ اب مجھے پولیس کا بھی فون آنا شروع ہو گیا تھا کہ مجمع کافی بڑھ رہا ہے۔ میری حالت اب مزید خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے مینیجر کو کال لگائی تو دوسری طرف سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی، سر، یہ آپ ہمیں کہاں پھنسا کر چلے گئے ہیں؟ سارے سٹاف کی جان نکل رہی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے پورا ریسٹورنٹ سر پر اٹھایا ہوا ہے، باہر گاڑیاں لگتی جا رہی ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ وہ لمحہ دور نہیں جب لوگ غصے میں آ کر ریسٹورنٹ کو آگ لگا دیں گے۔ مینیجر کی بات سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں فوراً سے بولا، جا کر اس عورت کو موبائل فون دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر مینیجر صاحب نے فوراً سے حامی بھری تھی اور جلدی جلدی سے اس عورت کی طرف بڑھا تھا۔ مینیجر اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، میڈم، آپ مینیجر سے بات کر لیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مینیجر کی بات سن کر وہ بوڑھی عورت بولی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، اس کو کہو کہ یہیں سب کے درمیان آئے۔ جبکہ وہ اب اس کی منتیں کرنے لگا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ عورت بہت دریا دل ہے، وہ اس کی منتوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ بار بار کہنے پر اس نے جلتے بھونتے موبائل فون ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس کے کان پر لگانے کی دیر تھی کہ میں بے اختیار بولا، آپ کو اس وقت کا واسطہ ہے جب ہم ایک تھے، یہ سب مت کریں۔ آپ نے مجھے بیٹا کہا تھا، کیا ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتی ہے؟ آپ میرے ڈرائیور کے ساتھ میرے گھر آئیں، ہم بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں نے 12 سال اس ریسٹورنٹ کو دیے ہیں، بہت مشکلوں سے اپنی جان پہچان بنوائی ہے۔ خدا را میرے حال پر رحم کھائیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر وہ یہ سب ٹی وی پر دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ میری باتیں سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ عورت بولی، اچھا بھیجو ڈرائیور، مجھے تم سے ہر حال میں ملنا ہے۔ میں نے فوراً سے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور مینیجر کو تاکید کی تھی کہ ڈرائیور کے ساتھ اس خاتون کو بہت عزت کے ساتھ میرے گھر لے کر آؤ اور فوراً ہی معاملات بحال کرو، ریسٹورنٹ واپس کھولو اور سب چیزیں نارمل کرو۔ جبکہ اس نے شکر ادا کیا تھا اور فوراً ہی وہاں کے معاملات اب وہ سنبھالنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ محض میں نہیں تھا بلکہ میرا ایک دوست بھی تھا جو بہت جلد سب چیزیں سنبھال لیتا تھا۔ اس کو میں نے مینیجر کی پوسٹ سے کئی گنا زیادہ بھاری رقم دیتا تھا کیونکہ وہ میرے اوپر کے کام بھی سنبھالتا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ولید، آپ مجھے کچھ بتائیں گے؟ جبکہ میں بے اختیار چیخا، جاؤ یہاں سے اور کوئی اس طرف کو نہ آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے آج تک شمع سے اس لہجے میں بات چیت نہیں کی تھی، لیکن آج اس وقت میں اتنا ذہنی دباؤ کا شکار تھا کہ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بول رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس طرح چلا کر مجھے دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے۔ میں دھیرے دھیرے اپنے ماضی میں کھوتا جا رہا تھا۔ 12 سال پہلے زندگی ایسی نہیں تھی، بلکہ میری زندگی بہت زیادہ مشکل تھی۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بھائی بہن کوئی بھی نہیں تھا، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ بیوہ ماں کا خیال رکھنا اب مجھ پر فرض تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد ان کی ساری ذمہ داری میرے ہی سروں پر آ گئی تھی۔ بابا جان کی زندگی میں میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، ہر چیز کو بہت ہی پرسکون طریقے سے گزارتا تھا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد مجھے بھاگ دوڑ سنبھالنی پڑ گئی تھی۔ نہ میرے پاس پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی ہنر جس سے میں اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر پاتا۔ تھک ہار کر میں نے ایک پیزا بوائے کی جاب شروع کر دی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں پیزا ڈیلیور کیا کرتا تھا۔
زندگی اب کچھ بہتر لگنے لگی تھی۔ صبح و شام میں اپنی بائک کو لیے نئی نئی جگہوں پر جاتا رہتا تھا۔ اکثر میں تھک بھی جاتا تھا، لیکن اب مجبوری تھی، باپ سر پر نہیں تھا، کام ہر حال میں کرنا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ آج ڈلیوری کے لیے مجھے ایک پوش علاقے میں بلایا گیا۔ ایک بنگلے میں پیزا ڈلیور کیا تھا، لیکن میں ابھی پلٹتا اس سے پہلے ہی چوکیدار بولا، تمہیں اندر بلایا ہے۔ جس خاتون نے پیزا آرڈر کیا ہے وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا، بھلا مجھ سے کیوں ملاقات کرنی ہے؟ شاید پیزا پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن ابھی تک پیزا اندر گیا ہی نہیں تو پیزا پسند کیسے نہیں آئے گا؟ میں خاموشی سے اندر چلا گیا۔ ایک بڑے سے لاؤنج میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کی عمر لگ بھگ 50 یا 60 سال تھی۔ دیکھنے میں وہ کافی ایکٹیو معلوم ہو رہی تھی۔ میرے اندر آتے ہی بولی، میں کافی دیر سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، تم نے بھی آنے میں کافی وقت لگا دیا، آؤ ساتھ بیٹھ کر پیزا کھاتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا تھا اور سوالیہ بولا، لیکن کیوں؟ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پیزا کیوں کھاؤں گا؟ مجھے آگے بھی ڈلیوری کرنی ہے۔ وہ فوراً سے بولی، بعد میں ڈلیور کر لینا پیزا، میں تم سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، تھوڑا بہت کھا لو، مجھ سے اکیلا نہیں کھایا جائے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر سن لی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے باہر جو گارڈز بیٹھے ہیں یا گھر میں کوئی اور شخص ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں، مجھے پلیز جانے دیں، مجھے میرا پیزا آگے کو ڈلیور کرنا ہے، دیر سویر ہو گئی تو آرڈر کینسل ہو جائے گا۔ وہ عورت بے اختیار بولی، میں تمہیں ساتھ کھانے کے 1000 روپے دوں گی، بولو منظور ہے؟ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ آخر کیا معاملہ تھا، مسئلہ تھا جو وہ اس طرح سے کہہ رہی تھی؟ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ لالچ واقعی ہی بری بلا ہے۔ میں پیسوں کی خاطر بہت مجبور تھا، اس لیے تھک ہار کر میں نے یہی فیصلہ لیا تھا کہ اس عورت نے بمشکل ایک ہی پیس کھایا ہوگا، باقی پیزا میں اپنے حلق میں جلدی جلدی انڈیل گیا تھا اور اس سے 1000 روپے لے کر میں فوراً سے دوسرا آرڈر دینے کے لیے نکلا تھا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی، پریشانی تھی، کہیں وہ لوگ آرڈر کینسل ہی نہ کر ڈالیں۔ کچھ ہی دیر میں میں اپنے دوسرے ڈیسٹینیشنز پر پہنچ گیا تھا۔ انہیں پیزا ڈلیور کر کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں حیران ہو کر اس 1000 روپے والے نوٹ کو دیکھے جا رہا تھا جو مجھے آج ہی کھانے کے بعد ملے تھے۔ میں حیران و پریشان سا رہ گیا تھا، یہ سب کیا تھا؟ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، اب یہی سب روز ہونے لگا تھا۔ وہ عورت ایک دن چھوڑ کر پیزا آرڈر کرتی اور سختی سے تاکید کرتی کہ میں ہی پیزا ڈلیور کرنے کے لیے آؤں۔ میرے باس نے ایک دو بار حیرانگی ظاہر کی کہ یہ پہلی کسٹمر ہے جو ایسی فرمائشیں کرتی ہے، کوئی وجہ تو نہیں؟ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہوں، بالکل لا علمی کی طرح کھڑا رہا تھا ان کے پاس۔ اب میں ریگولر پیزا لے کر ڈلیور کرنے لگا تھا۔ وہ ہر روز میرے ساتھ بیٹھ کر پیزا کھاتی تھی اور 1000 روپے بدلے میں مجھے دے دیتی تھی۔ اب یہ معمول بن گیا تھا، لیکن 3 مہینوں کے بعد اچانک انہوں نے پیزا ڈلیور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اب پریشان سا رہنے لگا۔ پیسوں کی بھی ضرورت تھی، لیکن جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے پرائیویٹ نمبر سے دوبارہ انہیں فون بھی کیا، رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ایک دو بار نمبر لگا بھی، لیکن ہیلو کے بعد آواز آئی ہی نہیں۔ تھک ہار کر میں رات کے وقت چھٹی کے بعد ان کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ سب کرنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن کچھ غلط بھی تو نہیں تھا کہ ان کی خیر خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی جو انہوں نے مجھے پیزا ڈلیوری کے لیے یاد ہی نہیں کیا؟ میں ان کے گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف اس عورت کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جس کا مطلب وہ گھر پر ہی موجود تھی۔ میں سیدھا مین گیٹ پر آیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی گارڈ موجود نہ تھا۔ سب کہاں چلے گئے تھے، کچھ بھی علم میں نہیں تھا۔
کچھ سوچ کر میں پچھلے حصے کی طرف آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ڈر بھی محسوس ہوا، کہیں مجھ پر کوئی الزام نہ لگ جائے۔ جب سے بابا جان کو کھویا تھا میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر گھبرا جاتا تھا۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں دیوار کود کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ خوف سے میری جان نکل رہی تھی، لیکن ایک انسانیت کے ناطے میں نے انہیں دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ سب خیریت ہے یا نہیں؟ میں اندر کو کودا تو ایک لمحے کے لیے میری جان نکل گئی۔ سامنے 2 کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ میں نے فوراً شکر ادا کیا کیونکہ ان کی رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے قدم اب مرکزی دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ مرکزی دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا تو پورا لاؤنج سناٹے کی زد میں تھا۔ اکثر میں جب بھی آتا تو وہ بوڑھی عورت سامنے ہی بیٹھی ہوتی تھی۔ میں نے اپنے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تھی، پہلی دستک، دوسری دستک، لیکن جب اندر سے آواز موصول نہ ہوئی تو میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ سامنے ہی وہ عورت بے جان جسم کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ زمین پر وہ اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے سیدھا کیا تو اس کو ہلکی ہلکی سانس آ رہی تھی، یعنی وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھی یا پھر کسی تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں نے فوراً اس عورت کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف لے کر بھاگا تھا۔ میں یہ سب کیوں کر رہا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ جلدی سے باہر آیا اور ان کے لیے رکشہ روک کر انہیں اندر ڈالا اور اپنی بائک رکشے کے پیچھے لگا کر میں سیدھا انہیں ایک سرکاری ہسپتال میں لے کر آیا تھا۔ انہیں فوراً ہی ایمرجنسی وارڈ میں لے کر چلے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہی ڈاکٹر نے آ کر مجھے بتایا کہ یہ کسی چیز سے نیچے زمین پر گر گئی ہیں اور اب سر زمین پر لگنے کی وجہ سے یہ کومے میں جا چکی ہیں۔ اب یہ کب ہوش میں آئیں گی کچھ پتہ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں اس عورت کے گھر والوں کو بھی نہیں جانتا تھا۔ فی الحال میں نے اس عورت کو وہیں جمع کروا دیا تھا اور اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ امی اس رات مجھ سے کافی خفا ہوئی تھی کہ تم کہاں رہ گئے تھے، اتنا وقت کہاں لگا دیا، تمہارے بغیر مجھے ایک لمحہ بھی نیند نہیں آئی۔ جبکہ میں نے انہیں کیا بتاتا کہ میں نے آج کیا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہا ہوں۔ مجھے اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہیں اس بات کا الزام میرے سر نہ آ جائے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ کل رات کو بے ہوش ہوئی ہیں، یعنی ان کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ جبھی یہ پیزا بھی وہ آرڈر نہیں کر رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کے گارڈز کہاں چلے گئے تھے۔ اگلے روز میں دوبارہ اس جگہ پر چلا گیا تھا، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں اب خاموشی سے روز اس عورت کے پاس جانے لگا تھا۔ سرکاری ہسپتال ہونے کی وجہ سے مجھے صرف اور صرف ان کی دیکھ بھال کرنی پڑ گئی تھی۔ پیسہ وغیرہ سرکاری ہسپتال والے خود لگا رہے تھے، لیکن اب ڈاکٹرز نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان کی دوائیاں آئیں گی جو ہمیں خود خریدنی ہوں گی، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں ان کی دوائیوں کا خرچہ اٹھاتا۔ میں نے فوراً ہی ان کے گھر کی راہ لی تھی۔ ان کے گھر کو چھان مارا تو مجھے کچھ چیزیں نظر آئی تھیں، گھر کے کاغذات، گاڑیوں کے کاغذات اور ایک ریسٹورنٹ کے کاغذات۔ فی الحال تو میں نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے صرف اور صرف پیسے تلاش کیے تھے جو مجھے تھوڑی سی ہی مشقت کے بعد مل گئے تھے۔ کچھ ہزار کی گڈیاں اور ایک 5,000 روپے کی گڈی پڑی ہوئی تھی۔ یہ عورت کافی امیر کبیر تھی، اس بات کا تو مجھے اندازہ تھا، لیکن اتنے کیش وہ گھر میں رکھے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں پیسے لے کر فوراً ہی ہسپتال آ گیا تھا اور میں انہیں ایک سرکاری ہسپتال سے پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروا ڈالا تھا۔ جب اس عورت کے پاس پیسے موجود تھے تو میں اسے کیوں سرکاری ہسپتال میں رکھتا؟ یہ بات غلط تھی اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ فوراً ہی انہیں پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔
بہت تیزی سے ان کا علاج ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میں اب روز ہی ان کے گھر جا کر پیسے وغیرہ تلاش کر لیا کرتا۔ اس دوران بھی کوئی گارڈ وغیرہ نہیں آیا تھا جو پوچھتا کہ تم کیوں آتے ہو یہاں پر۔ ان کتوں کو کھانا میں ہی دیتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس عورت کو ہسپتال میں داخل ہوئے 6 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران میں نے اس کے پیسے بھی تھوڑے بہت خرچ کر لیے تھے۔ میری ذات بھی کچھ پرسکون سی ہو گئی تھی، لیکن اب میرا دل و دماغ تھوڑا تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر دن بدن امید کھوتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا بہت مشکل ہے کہ یہ عورت بچ پائے۔ عورت کی تمام پراپرٹی کے کاغذات میرے ہاتھوں میں تھے۔ کئی بار میرا ایمان ڈگمگایا تھا، کیا میں یہ قدم اٹھاؤں یا نہیں۔ پھر ایک وقت بات ٹھیک پورے 1 سال کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک وصیت بنوائی تھی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ یہ سب کچھ میں ایک ڈلیوری بوائے ولید احمد کے نام کر رہی ہوں، اور یہ کام میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ میں نے پراپرٹی کے کاغذات بھی بنوائے تھے جو میرے نام کے ہو گئے تھے۔ میں نے ان پر ان کا انگوٹھا لگا لیا تھا۔ یہ کام ہوتے ہی میں نے ریسٹورنٹ کا وزٹ کیا تھا۔ وہ محض ایک جگہ تھی، مجھے اس کاروبار کا خاص تجربہ نہ تھا، لیکن جب پیسہ اور جگہ آپ کے پاس ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے فوراً ہی اس عورت کا گھر بیچ دیا تھا، اپنے لیے ایک گھر خریدا تھا، اور پھر آدھا پیسہ میں نے اپنے ریسٹورنٹ پر لگا دیا تھا۔ میرا نصیب بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے میرا ریسٹورنٹ بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے 1 فلور، پھر دوسرا، اور اب میں 4 فلور بنا چکا تھا۔ میں اس عورت کو ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ وہ ابھی تک کومے میں ہی تھی۔ میں اس کے لیے ہسپتال کو پیسے بھی دیتا رہتا تھا تاکہ اس کا علاج معالجہ چلتا رہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت اچانک سے صحیح ہو کر 12 سال کے بعد لوٹ کر آ جائے گی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب میرے کمرے کا دروازہ بجا تھا اور میں ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ باہر میرا ملازم کھڑا ہوا تھا جو مجھے بتا رہا تھا کہ وہ عورت آ چکی ہے۔ چند لمحے کے بعد ہی مینیجر نے اس عورت کو بہت ہی عزت کے ساتھ اندر لایا تھا۔ میں اس عورت کو صحیح سلامت اس کے پاؤں پر کھڑا دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا یا سمجھتا اس سے پہلے ہی وہ عورت میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں کچھ کہنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ اس کا یہ حال دیکھ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا یہ مجھے گالیاں دیں گی، مجھے دھتکاریں گی، مجھے برا بھلا بولیں گی کہ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہاری وجہ سے 12 سال کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں تم سے تمہارا ریسٹورنٹ چھیننے نہیں آئی تھی، تم نے تو وہ بہت محنت مشقت سے کھڑا کیا ہے۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایک اجنبی شخص میرے لیے اتنا کیسے کر سکتا ہے۔ تم نے جب پراپرٹی اپنے نام کروائی تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے تھے، لیکن تم نے میرا علاج معالجہ کروایا۔ یہی اس بات کی گواہی ہے کہ تم ایک بہت ہی نیک انسان ہو۔ جبکہ میں اس عورت کو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید بولی، تمہیں پتہ ہے میرے 4 بیٹے ہیں، مگر ان 4 بیٹوں کے پاس اپنی ماں کے لیے ایک لمحہ نہیں۔ ان 12 سال کے درمیان وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، اور تم ہر مہینے آتے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری آہٹ پہچان نہیں پاؤں گی؟ مجھے پتہ ہے پراپرٹی کے کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کے بعد تم نے اندر آنا چھوڑ دیا تھا، مگر تم دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ مجھے پتہ ہے تمہارا ضمیر تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوگا، لیکن تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں ایک لاوارث تھی، میری ساری جائیداد کسی بھی ٹرسٹ میں چلی جاتی، لیکن تم نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس بات کا مجھے افسوس بھی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ تم مجھے بھولے نہیں۔
تمہیں پتہ ہے میں بہت اکیلی تھی، اتنی اکیلی کہ مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا بعض اوقات محسوس ہوتا تھا۔ میرے بیٹوں نے گارڈز کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی میری ماں سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بس ان کی حفاظت کرنی ہے۔ مگر ایک وقت کے بعد جب انہیں پیسہ نہیں دیا گیا تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اتنے بڑے گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے اتنی مشکلوں سے ان لوگوں کو بڑا کیا تھا، پڑھایا لکھایا، اور ایک وقت کے بعد جب مجھے ان کی اشد ضرورت تھی تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بالکل اکیلی تھی، اس لیے میں پیزا ڈلیور کر کے تمہیں اندر بلا لیتی تھی تاکہ کم از کم کوئی تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میرا اکیلا پن دور کرو۔ اس عورت کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے بولی، لیکن تم نے غلط کیا، میں یہ سب تمہیں دیتی لیکن تم نے ناجائز طریقے سے میرے سے سب کچھ چھین لیا۔ میں اس عورت کے پاؤں میں جھک گیا تھا، اس سے زاروں قطار روتے ہوئے معافیاں مانگی تھی، جبکہ وہ بولی، میں نے تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ جس دن تم میرے انگوٹھے کے نشان کاغذات پر لے رہے تھے میرا دل بہت زیادہ ٹوٹا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں بہت زیادہ روئی تھی، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے جا رہے تھے، لیکن جب تم دوبارہ لوٹ کر آئے خود کو کامیاب کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بھولے، تب مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا تھا کہ ہاں، ایک وقت تک تم غلط تھے لیکن تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اسی وجہ سے میں تمہیں معاف کر گئی ہوں۔ آج میں لیگل کاغذات پر بھی دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ کوئی بھی کبھی بھی آ کر تم سے میرا کچھ بھی نہ چھینے، اور میں باقی کی ساری جائیداد بھی اپنی تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ کیا تم جب تک میں زندہ ہوں اپنے پاس رکھ سکتے ہو؟ جبکہ میں نے روتے ہوئے اس عورت کو گلے سے لگا لیا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ اس خاتون نے اپنی باقی اور مزید جائیداد جو صرف اسی کو ہی معلوم تھی وہ بھی میرے نام کر دی تھی، اور میرے ساتھ ہی رہنے لگ گئی تھی۔ شروعات میں میری بیوی کو اختلاف ہوا تھا کہ کس اجنبی عورت کو آپ رکھ رہے ہیں، لیکن جب میں نے اسے تمام حقیقت بتائی تو وہ بھی انہیں اپنی ماں کی طرح قبول کر گئی تھی۔ زندگی اس طرح سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہاں، دنیا میں معجزے ہوتے ہیں، اور اس بات پر مجھے اب یقین آ گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔